بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کے سبق کا عنوان ہے المجاعات۔ مجاعت جمع مجاعات کے معنی ہے قحط سالی۔ ولما طغى فرعون واسرف في الغفلة والعناد اراد الله ان ينبهه۔ ولما اور جب طغى فرعون سرکش ہو گیا، واسرف اور حد سے آگے بڑھ گیا۔ اسرف یسرف اسرافن کے معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ واسرف فی الغفلتی اور وہ غفلت میں حد سے آگے بڑھ گیا۔ والعنادی اور عناد میں۔ اراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان ینبہہ کہ اس کی تنبیہ کرے۔ نبہ ینبہ تنبیہن کے معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا۔ اور جب فرعون سرکش ہو گیا اور وہ حد سے آگے بڑھ گیا غفلت میں اور سرکشی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تنبیہ کرنا چاہا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یرضی پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا پسند نہیں کرتا ہے؟ الکفر، کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا يحب نہیں پسند کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے، الفساد فساد کو، فی الارض زمین میں۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ بَلِيدًا جِدًّا، وَكَانَ فِرْعَوْنُ بَلِيدًا جِدًّا، اور فرعون تھا، کیا تھا؟ بلیدن جدًا، بہت بڑا بے وقوف۔ بلیدن کے معنی ہوتا ہے بے وقوف۔ تو فرعون بہت زیادہ یا بہت بڑا بے وقوف تھا۔ ضاعت فیہ الحکمت والموعظۃ، ضاعت ضائع ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، فیہ اس کے اندر کیا ختم ہو گئی تھی؟ الحکمت حکمت، والموعظۃ اور نصیحت۔ ضاعت کا فاعل ہے یہ دونوں، الحکمت والموعظۃ، تو حکمت و موعظت اس کے اندر ختم ہو گئی تھی۔ والحمار لا يتنبہ حتی یضرب، والحمار اور گدھا لا يتنبہ متنبہ نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے مارا جائے، یعنی گدھے کو جب تک نہ مارا جائے تب تک وہ متنبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تنبہ یتنبہ، تنبہن کے معنی ہوتا ہے متنبہ ہونا۔ نبہ ینبہ تنبیہن، باب تفعیل سے جب آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا۔ لیکن جب یہ باب تفعول میں آ جائے، تنبہ یتنبہ تنبہن، یعنی باب تفعول میں، تو اس کا مطلب ہوگا متنبہ ہونا، آگاہ ہونا۔ آگاہ کرنا اور آگاہ ہونا دونوں میں فرق ہے۔ آگاہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو آگاہ کر رہے ہیں، اور آگاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود آگاہ ہو رہا ہوں۔ حتی یضرب، یہاں تک کہ مارا جائے۔ فاراد اللہ ان ینبہہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان ینبہہ کہ اس کی تنبیہ کی جائے، اسے کیا آگاہ کیا جائے۔ ومصر بلاد مخصبۃ خضراء، مخصبۃ کے معنی ہے زرخیز، شاداب، خضراء کے معنی ہرا بھرا۔ ومصر بلاد مخصبۃ خضراء کے معنی ہے مصر ایک زرخیز اور ہرا بھرا ملک تھا۔ بلاد الخیراتی، بلاد الخیراتی والاثماری و بلاد الحبوبی، بلاد الخیراتی بھلائیوں والا، والاثماری اور پھلوں والا، و بلاد الحبوبی اور دانے والا ملک تھا۔ وقد علمتم کیف انجدت مصر بلادا بعیدتا ایام المجاعۃ فی عہد یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقد علمتم اور تم جان چکے ہو، کیف کس طریقے سے، انجدت مصر مصر نے مدد کی، بلادن بعیدن، بلادن بعیدتا دور دراز کے ملکوں کی، ایام المجاعتی قحط سالی کے دنوں میں، فی عہد یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب مصر میں قحط آیا تھا تو کس طریقے سے مصر والوں نے دوسرے ملکوں کی مدد کی تھی۔ وَكَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ أَهْلَ الشَّامِ وَأَهْلَ
کنعان، اور کس طریقے سے مصر نے مدد کی تھی اہل شام کی اور اہل کنعان کی۔ والنیل هو الذي يروي ارض مصر ويسقي زروعهم، اور وہ دریائے نیل ہے جو مصر کی زمین کو سیراب کرتی ہے، ویسقی زروعہم، اور ان کی کھیتیوں کو سیراب کرتی ہے۔ سقا یسقی سقایتن کے معنی پانی پلانا، سیراب کرنا، اور اروا یروی کے معنی بھی وہی ہے، سیراب کرنا۔ وہ منبع السعادت والخیر فی مصر، اور یہ سرچشمہ ہے، منبع کے معنی سرچشمہ، اور یہ سرچشمہ ہے السعادت والخیر، بھلائی اور خوش بختی کا، فی مصر، مصر کے اندر۔ وکان فرعون واہل مصر یظنون ان النیل هو مفتاح الرزق، اور فرعون اور اہل مصر یظنون گمان کرتے تھے، سمجھتے تھے، ان النیل کی دریائے نیل، ہوا مفتاح الرزق، رزق کی چابی ہے، رزق کی کنجی، یعنی دریائے نیل کی وجہ سے وہ لوگ کیا ان کو رزق ملتا ہے۔ وَأَنَّ مِصْرَ غَنِيَّةٌ بِالنِّيلِ عَنِ الْمَطَرِ وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور بے شک مصر غنیتن، بے نیاز ہے، بالنیل، دریائے نیل کی وجہ سے، کس سے بے نیاز ہے؟ عن المطر، بارش سے، وعن کل شیء، اور ہر چیز سے، یعنی دریائے نیل ہے تو بارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دریائے نیل سے پانی مل جاتا ہے۔ ولا يعلمون ان اللہ عنده مفاتیح الرزق، اور وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مفاتیح الرزق، رزق کی چابیاں ہیں، رزق کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ لوگ نہیں جانتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو وسیع کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ کم کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ النِّيلَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيَفِيضُ بِأَمْرِهِ، اور بے شک دریائے نیل یجری، جاری ہے، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کی وجہ سے، وَيَفِيضُ، اور وہ بھرتی ہے، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کی وجہ سے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ النِّيلَ فَغَاضَ مَاؤُهُ وَذَهَبَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا، فغاض ماؤہ، تو اس کا پانی نیچے چلا گیا، غاض کے معنی کیا؟ نیچے چلا جانا، وذهب فی الارض، اور وہ زمین میں چلا گیا، پانی کیا ہو گیا؟ زمین کے اندر چلا گیا، یعنی سوکھ گیا۔ فماذا یروی زروع اہل مصر، تو کیا چیز، یروی سیراب کرے گی، زروع اہل مصر، اہل مصر کی کھیتیوں کو کیا چیز سیراب کرے گی؟ نقصت ثمراتہم، ان کے پھل کم ہو گئے، ونقصت حبوبہم، اور ان کے دانے کم ہو گئے، وکانت مجاعۃ بعد مجاعۃ، اور ایک قحط سالی کے بعد ایک قحط سالی آنے لگی۔ وکانت مجاعۃ، اور ایک قحط سالی ہوئی، بعد مجاعۃ، ایک قحط سالی کے بعد، یعنی لگاتار قحط سالیاں ہونے لگی۔ وعجز فرعون وعجز حامان وعجزت شرطۃ فرعون عن کل حیلۃ، اور فرعون عاجز آ گیا، اور حامان عاجز آ گیا، اور فرعون کی پولیس عاجز آ گئی، عن کل حیلۃ، ہر تدبیر سے، ہر ہیلے سے۔ ہنالک، وہاں پر یا اس وقت، علم اہل مصر، اہل مصر نے جانا، علم جانا، اہل مصر، اہل مصر نے جانا، کیا جانا؟ ان فرعون، بے شک فرعون، لیس ربہم، ان کا رب نہیں ہے، یعنی اب تک وہ یہ سمجھتے ہوئے آ رہے تھے کہ فرعون ہی ان کا رب ہے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ فرعون ان کا رب نہیں ہے۔ وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَنْفَعْ أَهْلَ مِصْرَ وَلَمْ يُنَبِّهُمْ، لیکن اس چیز نے فرعون کو فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی کو لایا تاکہ فرعون بیدار ہو جائے، فرعون آگاہ ہو جائے، لیکن فرعون کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، وہ اب بھی مطلب بیدار نہیں ہوا، وہ اب بھی سبق نہیں لیا۔ ولم ينفع اہل مصر، اور نہ ہی اہل مصر کو کچھ فائدہ ہوا۔ ولم ينبئهم، اور اس چیز نے انہیں
تنبیہ نہیں کی، یعنی یہ جو قحط سالی آئی، اس قحط سالی نے اہل مصر کو بیدار نہیں کیا، انہیں آگاہ نہیں کیا، انہیں تنبیہ نہیں کی۔ وحال الشیطان بینہم وبین الموعظۃ والعبرۃ، اور شیطان حائل ہو گیا بینہم ان کے درمیان، اور واعظ و نصیحت کے درمیان، والعبرۃ اور عبرت کے درمیان کیا ہو گیا؟ شیطان حائل ہو گیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس سے وہ عبرت حاصل کرتے، لیکن بیچ میں شیطان آ گیا اور شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ یہ جو قحط سالی آئی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، هذه المجاعات، یہ قحط سالیاں، وهذه السنون، اور یہ سال، من شوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے ہے، وقومہ، اور ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے، یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی بھیجی تو اس قحط سالی کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے فرعون کے لوگوں نے جوڑ دیا۔ یا للعجبی، کیا ہی عجیب بات ہے، الم یکن موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نہیں تھے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اس سے پہلے بھی وہ مصر میں تھے۔ الم یکن، الم کی معنی کیا، لم یکن نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ الم یکن بنو اسرائیل، کیا بنو اسرائیل نہیں تھے، منذ زمن بعید، ایک لمبے زمانے سے، بل ذالک من شوم اعمالہم، بلکہ یہ کیا ہے، ان کے اعمال کی نحوست ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نحوست نہیں بلکہ فرعون اور ان کی جو قوم ہے ان کی نحوست ہے، ان کے اعمال کی نحوست ہے۔ بل ذالک من شوم کفرہم، بلکہ یہ ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ وعاند فرعون وقومہ، اور فرعون نے سرکشی کی، وقومہ، اور اس کی قوم نے سرکشی کی، وقالوا، اور کہا، انا لا نخضع لہذا السحر، بے شک ہم نہیں جھکیں گے، لا نخضع نہیں جھکیں گے، لہذا السحر اس جادو کے سامنے۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، مہما تأتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، اور ان لوگوں نے کہا، مہما تأتنا، چاہے جو بھی تم لے آؤ، تأتنا ہمارے پاس لے آؤ، من آیتن کوئی بھی نشانی، یعنی چاہے تم کوئی سی بھی نشانی ہمارے پاس لے آؤ، لتسحرنا بہا، بہا مطلب جس کے ذریعے سے، لتسحرنا ہم پر جادو کر سکو، فما نحن لک بمؤمنین، فما نحن تو ہم نہیں ہیں، بمؤمنین ایمان لانے والے، لک تم پر، یعنی تم چاہو جو بھی نشانی لے کر کے آؤ ہمارے پاس جس کے ذریعے سے تم ہم پر جادو کرو، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی تم جو کچھ بھی نشانی لے کر کے آ رہے ہو یہ کیا جادو ہے، لیکن ہم کیا ہے تم پر ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ پھر ان کے لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ کل یہ پڑھنے والے ہیں 5 آیات، 5 نشانیاں۔